السلام علیکم، نمشکار، ست شری اکال اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں ارزو کاظمی اور ہمارے ساتھ ہیں وسیم الطاف صاحب. بہت شکریہ سر کہ آج آپ آئیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. سر ایک بار پھر ہندوستان اور پاکستان جو ہے وہ کرکٹ کے میدان میں آمنے سامنے ہوگا. کئی دنوں سے تو یہی تماشا چل رہا تھا کہ کبھی کھیلیں گے اور کبھی نہیں کھیلیں گے، اور آخرکار یہ ہوا ہے کہ اب دونوں کنٹریز جو ہیں وہ آمنے سامنے گراؤنڈ پہ سنڈے کو میچ کھیلا جائے گا. لیکن کئی لوگ سر یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ ابھی سے نہیں، کافی عرصے سے جو ہے کہیں نہ کہیں وہ ریلیجن کو لے آتے ہیں. کبھی انڈیا پاکستان کے بیچ میں اگر کوئی کلیش ہو تو اس کو لے آتے ہیں. تو آپ کے خیال سے آپ نے یاد ہوگا آپ کو کہ انہوں نے شیخ رشید بھی کہا کرتے تھے کہ جی ہم نے تو پتہ نہیں جہاد کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے، اس قسم کی ان کی کئی سٹیٹمنٹ جو ہیں وہ کرکٹ کو لے کر چلی نہیں. تو سر یہ ہر جگہ اسلامک ٹچ جو ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے آپ کے خیال سے پاکستان میں سپورٹس کو کتنا نقصان ہو رہا ہے؟ بہت نقصان ہو رہا ہے جی. یہ بلکہ کہیں پہ بھی اسلامک ٹچ نہیں دینا چاہیے. دیکھیے یہ جو ملک ہے اس میں مسیحی بھی رہتے ہیں، اس میں ہندو بھائی بھی ہیں، ہمارے سکھ بھائی بھی ہیں، اس میں اور بھی کمیونٹیز رہتی ہیں. تو وہ اس ملک کے شہری ہیں اور برابر کے شہری ہیں. اور اگر برابر کے نہیں ہیں تو ان کو برابر کا سٹیٹس ملنا چاہیے. اور اسلام جو ہے وہ ایک آپ کا ذاتی معاملہ ہے، اس کو آپ تک رکھیں، اپنے گھر تک رکھیں. آپ اس کو ریاستی معاملات میں لے آتے ہیں اور ہر فیلڈ میں آپ ہر میدان میں اسلام کا تڑکا لگانا شروع کر دیتے ہیں. یہ بالکل درست نہیں ہے. اور اس سے جو ایک آپ کا نیشن ہوڈ ہے، آپ کی جو نیشنلٹی ہے، آپ کا اس ملک کے اندر جو ایک بطور ایک شہری کے جو مقام ہے، وہ سارا اس سے افیکٹ ہوتا ہے. اور کسی بھی کھیل میں اسلام کو نہیں لے کے آنا چاہیے. یہ کھیل ہے اور کھیل جو ہے، کھیل کا تو کوئی مذہب بھی نہیں ہوتا. کھیل تو ایک کھیل ہے. لیکن یہ جو ہمارے ہاں ٹرینڈ چل نکلا ہے کہ ہر چیز کو، اگر کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے تو وہاں پہ بھی اسلام اور کفر کا مقابلہ ہے. اگر ہمارا افغانستان کے ساتھ یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں پہ پھر ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کریں. یہاں تو اسلام اور کفر کی جنگ نہیں ہو سکتی. بنگلہ دیش کے ساتھ بھی ایشو رہے، وہاں پہ بھی پھر ہم کنفیوز ہو گئے کہ اب کیا کریں، اب کیا جسٹیفیکیشن لے کے آئیں. تو سیاست سے دور رکھنا چاہیے ان چیزوں کو، اور بالکل کھیل کو نیوٹرل ہونا چاہیے. اور لیکن سر ہم نے کئی جگہ پہ یہ بھی دیکھا کہ جو نان مسلم کھلاڑی جائے ہماری ٹیم میں شروع سے اور بہت اچھا کھیلے، کئی ان میں سے کئی ان کو بھی ہم نے جو ہے وہ اسلام کا درس دینا شروع کر دیا، اور کئی کو تو کنورٹ بھی کر دیا. یوسف یوحنا جو ہیں وہ ایک مثال ہے اس کی. اس کے ساتھ ہی دنیش کنیریا جو پہلے کھیلا کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ انہیں بہت پریشان کیا گیا، پھر بیچارے تنگ آ کے چھوڑ کر چلے گئے. تو یہ سب کچھ بھی ہمارے یہاں ہوتا رہا ہے. تو ایک ریزن یہ بھی رہا ہے کیا کہ ہماری کرکٹ جو ہے وہ اب پہلے جیسی نہیں رہی اور خراب ہوتی جا رہی ہے؟ دیکھیے یہ یوسف یوحنا نے تو یہاں تک کہا کہ کوئی ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا تھا، وہ علیحدہ سے کھانا کھاتے تھے. تو جب آپ دوسروں کو ان کے مذہب کے حوالے سے دیکھنا شروع کر دیں کہ یار یہ مسیحی ہے، یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے، یہ پارسی ہے، تو پھر آپ کا جو رویہ ہوتا ہے نا اس میں فرق آ جاتا ہے. آپ اگر دوسروں کو بھی انسان سمجھیں گے اور بحیثیت انسان ان کو مقام دیں گے اور ان کے ساتھ آپ رویہ رکھیں گے تو آپ کا رویہ انسانوں والا ہوگا. اگر آپ دوسروں کو آپ بحیثیت ایک مسیحی یا ایک ہندو یا سکھ یا پارسی کے طور پہ دیکھیں گے تو پھر آپ کا رویہ بھی وہ نہیں ہوگا. تو ہمارے ہاں یہ بالکل رہا ہے. دنیش کنیریا کو تنگ کیا جاتا رہا، ان کو یوسف یوحنا کو پھر اتنا تنگ کیا گیا کہ مجبور ہو کہ اس نے اسلام قبول کر لیا. تو یہ تو ہمارے ہاں رہا ہے بالکل. اور یہ جو ایک ہمارے ہاں یہ اسلامائزیشن ہوئی ہے کرکٹ کی، اس میں مولوی طارق جمیل کا بڑا رول ہے. وہ کچھ کھلاڑی ملے اور اس نے ان کو تبلیغ شروع کی، اور پھر جناب وہ جو
ہمارے کھلاڑی تھے انہوں نے داڑھیاں رکھنی شروع کر دیں, انہوں نے سروں پہ ٹوپیاں پہنی شروع کر دیں, انہوں نے گراؤنڈ کے اندر سجدے شروع کر دیے, اور ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک عجیب سا رخ دے دیا انہوں نے ایک کھیل کو, جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. بالکل. اب یہ چیز پینیٹریٹ کر چکی ہے ہمارے ہاں, ہمارے کھیل میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ اب اسلام کو لے آتے ہیں, اور یہ جو اب انڈیا کے ساتھ میچ ہو رہا ہے, اب دیکھیں نا انڈیا کی ٹیم میں اظہر الدین بھی کھیلتے رہے, عرفان پٹھان بھی کھیلتے رہے, تو وہ تو کفر اور اسلام کے جھگڑے میں نہیں تھے, وہ تو بحثیت ایک انڈین کھیل رہے تھے, تو ہمیں بھی بحثیت پاکستانی کھیلنا چاہیے. بالکل. جی بالکل ایسا ہی ہے, لیکن انفارچونیٹلی یہاں پر ایسا نہیں ہوتا, اور اکثر ہی کہا تو یہی جاتا ہے کہ ہم ایسا نہیں کر رہے, لیکن ہمارے ایکشنز جو ہیں وہ کچھ اور ہی بتاتے ہیں. لیکن سر اگر یہاں پر ہم تھوڑی سی, جیسے بھارت کی بھی آپ نے بات کی, یہاں پر اگر ہم بنگلہ دیش کی بھی بات کریں تو بنگلہ دیش میں الیکشنز ہوئے ہیں, اور جو خالدہ ضیاء ہیں ان کے بیٹے یا ان کی پارٹی سمجھیں کہ وہ بڑے لمبے مارجن سے جیت گئے. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پاکستان کے ٹرمز ان کے ساتھ اچھے رہیں گے, یا ایک بار پھر وہ اپنے رستے اور ہم اپنے رستے؟ دیکھیے طارق الرحمان جو ہے نا وہ پرائم منسٹر ڈیزگنیٹ ہیں, بی این پی کے جو لیڈر ہیں خالدہ ضیاء کے بیٹے. وہ اس وقت تک جو بھی نتائج سامنے آئے ہیں, صبح میں نے چیک کیا تھا تو تقریباً 100 نشستیں جو تھیں ان کے نتائج ڈکلیئر ہو چکے تھے, اور ابھی تک 212 جیت چکے ہیں, وہ 212 وہ جیت چکے ہیں. 212 لمبی مارجن ہے, بہت بڑا مارجن ہے جی. جماعت اسلامی کا صفایا ہو گیا وہاں سے, یہ بڑی خوشی کی بات ہے. تو وہ تو آپ سمجھے کہ اب بحیثیت پرائم منسٹر اوتھ لے لیں گے, اب چند دن کی بات ہے. خالدہ ضیاء کا جو رویہ تھا جب وہ حکومت میں تھی تو پاکستان کے حوالے سے وہ خاصا پازیٹیو تھا, جو نیگیٹو ہوا وہ حسینہ واجد کے دور میں ہوا. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے جو ریلیشنز ہیں ان میں بہتری آئے گی, اور ہمارے تعلقات پہلے سے یقیناً بہت بہتر ہوں گے. ہمیں 2 کام ضرور کرنے چاہیے, کہ ایک تو یا کم سے کم دوسرا کام جو ہے کہ وہ انہوں نے کمپنسیشن مانگی ہے, میرا خیال ہے $3.5 ارب کی, وہ تو ہم نے کہاں سے دینے ہیں, لیکن کم سے کم ہم معافی تو مانگ سکتے ہیں نا, کہ یار ہم سے زیادتیاں ہوئیں, اور کوئی حرج نہیں ہے اس میں کہ ہم معافی مانگ لیں ان سے کہ 71 میں ہم نے زیادتیاں کی. تو یہی اگر ہم صرف کر دیں جس میں کہ کوئی ہمارا کوئی اس کی فائنینشیل کاسٹ بھی نہیں ہے, تو میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ بہتری آ سکتی ہے تعلقات میں بنگلہ دیش کے ساتھ. مگر ہم تو مان ہی نہیں رہے سر کہ ہم نے کچھ زیادتی کی ہے, ہماری طرف سے کوئی غلطی ہوئی ہے. یہ تو ہمارے یہاں صاف انکار کر دیا جاتا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا, جی ساری سازش تو بھارت نے کی ہے, جو بنگلہ دیش جو ہے ہم سے الگ ہوا. تو جو یہ کہہ رہے ہیں نا ان کو پھر حمود الرحمان کمیشن رپورٹ دے دینا, وہ ذرا پڑھ لیں کہ اس میں کیا لکھا ہے. وہ تو بنگلہ دیشیوں نے نہیں لکھی نا, وہ تو آپ کے اپنے جسٹس حمود الرحمان کی سربراہی میں وہ کمیشن بنا تھا, وار انکوائری کمیشن, اور ان کی رپورٹ ہے, وہ پڑھ لیں آپ. صدیق سالک جو آپ کی فوج سے تھے, انہوں نے جو کچھ لکھا ہے, میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا, وہ پڑھ لیں, وہ پڑھ لیں آپ. پریشر کوکر پڑھ لیں ان کا, تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے زیادتیاں کی یا نہیں. رابرٹ پین کی کتاب ہے دا میسیکر, وہ پڑھ لیں. تو زیادتیاں تو کی ہیں انہوں نے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے, انہوں نے ایگو کا مسئلہ بنایا ہوا ہے. میرے خیال میں معافی مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم نے زیادتیاں کی ان کے ساتھ, اور صرف 71 میں نہیں کی, ہم نے 47 سے ان کا آغاز کر دیا تھا, جو کچھ ہم کرتے رہے وہاں پہ, تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. جی سر وہ لوگ بھول پائیں گے سر کیا ان کے صرف کہہ دینے سے کیا وہ معافی جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو جائے گی؟ اور دوسرا وہ صرف معافی تک ہی تو بات نہیں ہے نا, جیسے آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ انہوں نے تو پیسے بھی مانگے, تو اب وہ یہ دے پائیں گے؟ ان کے پاس ہے, ان کے تو خود کے پاس کچھ نہیں ہے. پیسے انہوں نے کہاں سے دینے, یہ خود انہوں نے سعودیہ, کویت, یو اے ای, چائنا سے پیسے لے کے اپنے خزانے میں رکھے ہوئے ہیں.
تو انہوں نے کہاں سے دینے ہیں پیسے؟ انہوں نے پیسے یہ تو لوگوں کو لوٹتے پھر رہے ہیں کہ جناب نیٹ میٹرنگ ختم کر کے نیٹ بلنگ شروع کر رہے ہیں. یہ تو اپنے عوام کو نہیں چھوڑ رہے, تو یہ ان کو پیسے کہاں سے دیں گے؟ تو لیکن بہرحال ایک سمبولک جسچر ہے, اور بڑا اسٹرانگ سمبولک جسچر ہے. اگر آپ یہی کر لیں کہ اپالوجائز کر لیں. جی لیکن سر ساری دنیا سے مبارکبادیں جو ہیں وہ گئی ہیں ابھی بنگلہ دیش میں جو نئے پرائم منسٹر آ رہے ہیں ان کے لیے, جس میں بھارت بھی شامل ہے. پاکستان کے پرائم منسٹر نے بھی مبارکباد بھیجی ہے, بھارت سے بھی گئی ہے. اب بھارت کے ساتھ آپ کیسے ریلیشنز کو دیکھ رہے ہیں بنگلہ دیش کے؟ دیکھیے, بھارت کی جو فورن پالیسی ہے وہ بڑی سٹیبل فورن پالیسی ہے, اور پروفیشنلز ہینڈل کرتے ہیں ان کی فورن پالیسی کو, اور ان کو پتہ ہے کہ نیشنل انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرتے ہوئے ہمیں کس ملک کے ساتھ کیسے ریلیشنز رکھنے چاہیے. تو کچھ تھوڑی سی تلخی آئی بھارت اور بنگلہ دیش کے ریلیشنز میں حسینہ واجد کے جانے کے بعد, لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی جو نئی گورنمنٹ بنے گی اس میں بہتری ہوگی, کیونکہ بنگلہ دیش کی بہت زیادہ ڈپینڈنس ہے انڈیا کے اوپر. بہت کچھ وہ وہاں سے امپورٹ کرتے ہیں. ان کی بہت سی جو کنزیومر آئٹمز ہیں اور جو چینی, گندم وغیرہ وہ امپورٹ کرتے ہیں بنگلہ دیش سے, اور ٹیکنالوجی امپورٹ کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ بہتری آئے گی اس میں, وہ ریلیشنز بہتر ہوں گے, کیونکہ بنگلہ دیش کی بہت زیادہ ڈپینڈنس ہے انڈیا کے اوپر. تو وہ انڈیا سے آئسولیٹ ہو کے وہ رہ نہیں سکتے, تو بہتر ہوں گے ریلیشنز. جی آرزو. جی سر, بالکل بہتر ہونے بھی چاہیے. لیکن سر پاکستان کے ایک پرائم منسٹر ایسے بھی رہے ہیں جو کہ پرائم منسٹر ہوتے ہوئے بھی یا اس سے پہلے سے ہی بہت زیادہ مشہور رہے پوری دنیا میں, اور عمران خان ان کا نام ہے. آج کل عمران خان کے لیے ایک بار پھر پوری دنیا کا میڈیا جو ہے, اور کئی انٹرنیشنل میڈیا پر میں نے خود بھی دیکھا کہ بات کی جا رہی ہے, جس میں یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس وقت جو ان کو اریسٹ کر رکھا ہے, جیل میں رکھا ہے, اس کی وجہ سے ان کی آنکھ میں جو پرابلم ہوئی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اکتوبر سے وہ شکایت کر رہے تھے عمران خان کہ ان کا ویژن خراب ہو رہا ہے یا ان کی آنکھ میں انفیکشن ہے, اور ان کو دکھایا نہیں گیا. سر ذمہ دار کون ہے؟ جو پرائم منسٹر جو بھی جیل جاتے ہیں ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے, اس وقت کی حکومت ہوتی ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, اس وقت کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ عمران خان سے کیوں خوفزدہ ہیں؟ اسلام آباد جہاں میں اور آپ موجود ہیں اس وقت, وہاں پہ بھی کنٹینرز لگا دیے گئے کہ کہیں پروٹیسٹ نہ شروع کر دیں پی ٹی آئی والے. ویسے یہ اور بات ہے کہ جب بھی کوئی پرائم منسٹر جو ہے وہ بعد میں جیل گئے, چاہے وہ بھٹو صاحب ہی رہے ہوں, تو میں نے یہی سنا ہے کہ ان کے ورکرز کوئی خاص باہر نکلتے نہیں ہیں. سپورٹرز جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں ڈر کے گھروں میں ہی رہتے ہیں. دیکھیے, پی ٹی آئی میں بھی اس وقت جو صورتحال ہے نا وہ یہ ہے کہ جو ورکر ہے وہ تو بہت زیادہ اس وقت غصے میں ہے, اور بہت زیادہ وہ چارجڈ ہے. اس کے برعکس جو لیڈرشپ ہے, لیڈرشپ ظاہر ہے چونکہ سٹیکس ہوتے ہیں کافی سارے, اور وہ جو مقتدر حلقے ہیں ان کے ساتھ وہ ٹکرانا بھی نہیں چاہتے, تو اس لیے وہ محتاط بیانات دے رہے ہیں. اور یہی کہا گیا ہے جی کہ ہم دھرنا دیں گے پارلیمنٹ کے سامنے. تو اب دھرنا تو پہلے بھی کئی دفعہ دے چکے ہیں, دھرنے سے تو معاملہ نہیں سلجھتا. تو اس وقت جو اصل مسئلہ بنا ہوا ہے نا پی ٹی آئی میں, وہ ہے لیڈرشپ کا, کہ لیڈرشپ جو ہے وہ اس میں, اور جو عام ورکر ہے, بہت زیادہ ایک فاصلہ بڑھ گیا ہے. اب دیکھیں نا, ایک میں تو سپورٹ نہیں کرتا عمران خان کو, لیکن بہرحال اس وقت سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا وہ لیڈر ہے, اور پورے پاکستان میں اس کی سپورٹ ہے. تو اب ایک بندے کو آپ نے یعنی بہت ہی کیا ہے فریولس قسم کے چارجز کے اوپر آپ نے بند کیا ہوا ہے, اور اس پہ ترا یہ کہ وہ اس کے گھر والوں کو بھی آپ نہیں ملنے دے رہے. آپ
نے اس کے ڈاکٹر کو نہیں جانے دیا وہاں پہ. اس کو کہہ رہا تھا جی میری آنکھ کا مسئلہ ہے, اور آپ کوئی توجہ نہیں دے رہے تھے. اور فائنلی پھر جب حالت زیادہ خراب ہو گئی, پھر آپ اسے لے کے ہاسپٹل گئے. وہاں ڈاکٹرز نے چیک کیا تو پتہ یہ چلا جناب کہ اس کا تو ایک آنکھ کا 85% جو ویژن ہے وہ جا چکا ہے. اور یہ غفلت تو آپ کی تھی, حالانکہ وہ عمران خان نے کئی مرتبہ کہا بھی ان لوگوں کو کہ میری آنکھ کا مسئلہ ہے, اور فوری طور پہ اس کو چیک اپ کروایا جانا چاہیے تھا. اور اگر وہ کہہ رہا تھا جی کہ شوکت خانم کے جو ڈاکٹرز ہیں, آپتھلمولوجسٹ ہیں, ان کو بلایا جائے, تو کیا حرج تھا؟ آپ ان کو بلا لیتے, آپ دکھا دیتے. اور اب آپ جب اس کی آنکھ کا 85% ویژن آ چکا ہے, تو اب آپ کوئی یاد آیا, آپ کو خیال آیا کہ یار اب کچھ کرنا ہے اس کا. تو میرا خیال ہے بہت مس ہینڈل کیا ہے ان لوگوں نے, جو بھی جنہوں نے عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے, بہت مس ہینڈل کیا ہے انہوں نے. نہیں کرنا چاہیے تھا, اور زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے, چاہے آپ اس کے سپورٹر ہوں یا نہ ہوں. جی آرزو. بالکل سر, ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جب ظاہر ہے کہ وہ پرائم منسٹر رہے اور نہ بھی رہے ہوتے, تب بھی جو لوگ جیل میں ہیں اگر انہیں کسی قسم کی میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے تو انہیں فوری طور پر جو ہے وہ دکھائے جائے اور بات کی جائے. لیکن سر لاسٹ میں ہم دوبارہ سے اپنے جو ہمارا مین ٹاپک شروع کرا کرکٹ, اس کے اوپر آتے ہیں. کرکٹ آپ کو کیا لگ رہی ہے؟ پہلے کے زمانے میں عمران خان صاحب اور دوسرے لوگ جب ہوا کرتے تھے, اس وقت سے لے کر ابھی تک کرکٹ کا معیار جو پاکستان کا ہے وہ گرتا چلا گیا. اب تو انڈینز یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی کہ پاکستان کے ساتھ کھیلا جائے گا, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ پاکستان شروع میں ہی اپنے تمام وکٹیں بھی کھو دیتا ہے, اور بہت جلدی یہ لوگ آؤٹ ہو کر یا یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ ہارنے والے ہیں. تو یہ حالت جو ہے وہ ہمارے یہاں سپورٹس کی ہو گئی ہے, اس کے ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیے, دو چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کسی بھی ادارے کو تباہ کر دیتی ہیں, ایک مذہب اور ایک سیاست. اور یہ دونوں چیزیں مکمل طور پہ ہمارے اس انسٹیٹیوشن میں, یہ جو کرکٹ تھا اس میں وہ داخل ہو چکی ہیں. بے پناہ سیاست اور بے انتہا مذہب. کہ آپ ایک تو بجائے اس کے کہ آپ پریکٹس کریں, آپ نفل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. بجائے اس کے کہ آپ میرٹ کے اوپر کھلاڑیوں کا انتخاب کریں, آپ وہاں پہ سیاست شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ فلاں کا بھانجا ہے اس کو لینا ہے, یہ فلاں کا بھتیجا ہے اس کو رکھنا ہے, یہ فلاں کی سفارش پہ آ رہا ہے اس کو رکھ لیں, ایک کر لیں وہ کر لیں. پھر آپس کی لڑائیاں, جھگڑے. تو سیاست بھی آ گئی, مذہب بھی آ گیا. تو کرکٹ کا تو پھر یہی حال ہونا تھا نا, یہی حشر ہونا تھا جو اس وقت ہوا ہوا ہے. تو انڈینز کو چھوڑیں, ایون ہم لوگ پاکستان میں کوئی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ نہیں ہے اس وقت. ایکسائٹمنٹ وہاں ہوتی ہے جہاں مقابلے کی ٹیمیں ہوں, ٹکر کی ٹیمیں ہوں, تو پھر ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ یار کوئی مقابلہ تو ہوگا نا. اب میرا نہیں خیال کہ ہم اس وقت مقابلے کی پوزیشن میں ہیں کہ ہم کوئی مقابلہ کر سکیں. ٹیم کا جو بڑی ایک اسٹرانگ پروفیشنل ٹیم ہے اور فل فارم میں ہے وہ اس وقت. تو دوسرا پھر ہمارے کھلاڑیوں کو بھی آپ نے ایک ڈاما ڈول رکھا, جی کھیلنا ہے نہیں کھیلنا, نہیں کھیلنا کھیلنا ہے. اور پھر آپ نے فائنلی فیصلہ کیا جی کھیلنا ہے. تو آپ نے ان کو بھی وہ اس خاص جو ان کا تھا وہ morale وہ بھی ڈاؤن رہا, کیونکہ آپ سرٹن ہی نہیں تھے کہ آپ نے کھیلنا ہے یا نہیں کھیلنا. تو اب آپ جا کے کھیلیں گے. اب تو میرا خیال نہیں ہے کہ اس وقت ہماری ٹیم مکمل فارم میں ہے اور اس کا morale ہائی ہے اور ان کی سفیشینٹ پریکٹس ہے, اور وہ انڈین جو پروفیشنل ٹیم ہے اس کا مقابلہ کر پائیں گے. لیکن بہرحال لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ کہ شاید کوئی ہو جائے کچھ. بالکل سر, بیکاز جب بھارت کی ٹیم سامنے ہوتی ہے تب تو کافی لوگ جو ہیں میرے خیال نے کہہ سن کر بھی بھیجا جاتا ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ کھیلنے نہیں آئے, کسی قسم کا کہ لڑائی میں آ گئے یا وار میں آ گئے,
पिछली बार भी आपने देखा किस तरह से कभी वो 6 का इशारा बनाया जा रहा था तो कभी जहाज गिरने के इशारे हमारे खिलाड़ी कर रहे थे। आपको लगता है इस बार इस किस्म की हरकतें नहीं होंगी? नहीं होनी चाहिए इस किस्म की हरकतें। आप खेल को खेल के तौर पे लें और आप उसको एक प्रोफेशनल अंदाज में खेलें, और ना उसमें मजहब लेके आए, ना उसमें कुछ वतनी लेके आए, उस तरह की जो वतनी के आप जनाब वो हाथों से इशारे कर रहे हैं, और मतलब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। खेल की जो स्पिरिट है उसको बरकरार रहना चाहिए, और ताकि बेसिकली एक कह लें एंटरटेनमेंट है एक तरह की, तो लोगों को आप मौका दें एंटरटेनमेंट का, और लोगों को मौका दें अच्छी बिल्कुल। क्रिकेट देखने का, बजाय इसके कि आप इसको कोई सियासी अखाड़ा बना दें या इसको आप कोई मजहबी इस्तारा बना दें और आप नारे लगाना शुरू कर दें। और सर क्रिकेट रहने दें, जिहाद ना बनाए इसको। एग्जैक्टली, बिल्कुल, है ना? मुख्तसर लफ्जों में यही। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।